کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ اس نے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے۔ پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن تھا، نیک نوجوان تھا۔ مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا، تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب میں یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے۔ تو جب وہ اس نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آج آیا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپک آئے۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہے۔ ہم نے واقعی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ درست اعضاء کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے عین اسی لمحے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے، پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کہ نہ ملتا۔ آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، پلے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، پھر ہمیں ایسا باپ ملا کہ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ سے جوڑا، دین سکھایا، کلمہ سکھایا۔ تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ریٹارڈڈ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا، آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی چیف انجینئر بنا ہوا ہے،
یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کرے، مکان پہ نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں اور کرائے کے مکانوں میں ہی سے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، اپنی چھت عطا فرمائی، اس پر اتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو میرے لیے ایک عجیب بات تھی، میں حیران ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب مغرب کا وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سبزہ بھی بہت ہے، گھاس بہت ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور اس گھاس میں کوئی بچھو ان کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، کوئی کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ لوگ جوتے سے نہیں پہنچتے، ان کو جوتے پہننے چاہیے۔ تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے، حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتا پہن کے دیکھ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں، ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پہننے کا جوتا نہیں ملتا۔ آپ بتائیے اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لیے جوتے دیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر اللہ نے دیا، شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسافر سے زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تیسری جگہ جاتے ہیں، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں آتا۔ ہمیں اللہ نے دیا، اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ دنیا متاع ہے اور اس سے بہترین متاع ایک بیوی کا مل جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جن ہم سے بہت سارے لوگ ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بیوی کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر بیوی خامد کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتی اور خامد بیوی کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں میں نے دیکھا کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تم میں دو عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں بہت میم میخ نکالتی ہیں، اس پہ لعنت کرتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور واقعی میاں بیوی کا تعلق ہوتا بھی محبت پیار کا ہے، ناز انداز کا ہے، مگر اس ناز انداز کے اندر کئی مرتبہ بیوی واقعی خامد کی نقشیوں بھی کرتی ہے، اس کے احسانات تو یاد نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی ہیں تو اتنی یاد ہوتی ہیں کہ ڈیٹا بیس ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، جس دن رخصتی ہوئی تھی نا وہاں سے شروع کریں گی، جس دن میری رخصتی ہوئی تھی اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ایسے گڑے مردے اکھاڑیں گی کہ جیسے اس جیسا ظلم تو کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ تو برے پوائنٹس، ویک پوائنٹس یاد رکھتی ہیں اور جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتی ہیں۔ تو بیوی خامد کی طرف سے ناشکری کرتی ہے اور خامد بیوی کی طرف سے ناشکری کرتا ہے، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر سواری کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سواری کے ملنے پر اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے. گاڑی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موٹر سائیکل ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سائیکل ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا. سواری تو ہے نا، تو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. مگر آج کل کیا، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو 2 وہیل ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس تو جی سوزوکی کی موٹر گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اور ٹویوٹا والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو پجارو ہے، اور پجارو والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو وہ فراری ہے جی، ریس والی گاڑی ہے. یعنی ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر عافیت کے ملنے پر جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی. جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے. اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی. تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے. ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، جاب کے حالات بھی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، عافیت کی زندگی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جاب میں پرابلم ہو جاتا تو کیا مصیبت ہوتی، بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، بچے نافرمان ہوتے تو مصیبت ہوتی، ہر چیز پر مصیبت ہو سکتی تھی. ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے. اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زرعی زمین مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے، کوئی گرا نہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا لیا. اور ایک پوائنٹ اور کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں اس
اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے۔ تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں تعریف کے قابل تو نہیں ہوں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود و سید المفقود، کہ شکر جو ہے، جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے قناعت پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس دنیا میں مجھے گزارے لائق ملتی رہے، روزی کافی ہے میرے لیے، باقی جو کچھ ہے اللہ مجھے آخرت میں انعام دے، دنیا میں نہ دے۔ جتنا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اتنی اور نعمتیں ملتی، وہ بڑے پریشان۔ ایک دن دعا مانگنے لگے، یا اللہ جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، تو آپ کیوں مجھے اور دے دیتے ہیں؟ مجھے آخرت میں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے رو رو کے دعا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میں تمہیں جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس وقت تک تجھے اپنی نعمتیں اور دیتے رہیں گے، ہم نعمتوں کو بند نہیں کریں گے۔ تو ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آخری چیز، نیک اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کو عمرے کی توفیق مل گئی، حج کی توفیق مل گئی، یا جیسے اس گھر کے ایک بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، مکمل کیا، اب یہ حفظ کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس کے شکرانے کے طور پہ آج کی مجلس کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائے، عالم بنائے، قرآن مجید کا عاشق بنائے، اور ماں باپ کے لیے اس بچے کو اللہ آخرت اور دنیا دونوں کا ذخیرہ بنائے۔ تو نیک اعمال کی توفیق ملے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، یا کوئی کسی اللہ والے کی خدمت کرتا ہے، یا کوئی اللہ کے راستے میں چلہ لگاتا ہے، سروزہ لگاتا ہے، جو بھی نیک عمل کی توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر بندہ خدمت نہیں کر سکتا، قسمت والے کو یہ نعمت ملتی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو اولاد کی خدمت کرتے ہیں، جب اولاد ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے تو ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی تو لکھا اپنی والدہ کے بارے میں، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان جب خدمت کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی کو زندگی میں ان کی خدمت کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیوی بچے خامد سے خوش ہیں، خامد اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیوی سے خامد خوش ہے، بیوی اللہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے میرا خامد مجھ سے خوش ہے، بچے مجھ سے خوش ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔
مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہمیں اللہ نے واقعی بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم لوگ جو ہیں اللہ کے نعمت میں پلنے والے بندے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ اپنی ان نعمتوں کو سلامت رکھیے گا اور ہمیں قیامت کے دن اللہ نعمت کی ناقدری کرنے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسانات کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہم اپنی نعمتوں کا لوگوں سے سوال کریں گے۔ ہم تو واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے، توفیق مانگتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ نعمت شکر عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور ناشکری کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا۔ اور اب تک ہم نے جو ناشکریاں کی ہیں اللہ ہم اس گناہ پر سچی توبہ کرتے ہیں اور آج آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله